سيدنا ومولانا محمد وصل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ربينا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم. نحمده ونصلي على حبيبه الكريم. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. سبحان الله. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. سرپرست اجلاس بانی جامعہ و بانی اجلاس، سرپرست قوم، معمار ملت، مخزوم مکرم، محافظ شریعت و طریقت حضرت علامہ الحاج سید شاہ غلام حسین باپو دامت برکاتہم، صوبہ کیرلا کی سرزمین پر عظیم الشان تاریخی شہر کالی کٹ سے اس بزم محبت میں تشریف لانے والے ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب، جنہوں نے علم و آگہی کا ایک شہر بسا رکھا ہے، سبحان اللہ، اور چمنستان علم و ادب میں طرح طرح کے پھول کھل کر مشامع جان انسانیت کو معطر کر رہے ہیں۔ بارگاہ مخدوم سمنانی سے شہزادہ مخدوم سمنانی علیہ الرحمت و رضوان، برادر مکرم جناب بابر اشرف صاحب، مدد اللہ العالی، نیز اسٹیج پہ تشریف فرما جملہ علماء اسلام، طالبان علوم نبویہ اور راجستھان کے اس صحرائی علاقے میں نیز دیگر علاقہ جات سے اس عظیم الشان تعمیری اجلاس میں تشریف لانے والے برادران اسلام اور حاضرین مجلس، آج کا یہ عظیم الشان تاریخی اجلاس ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ شکران نعمت کے طور پر سب سے پہلے ہم اس رب العلا کی حمد و ثنا کریں جس نے کونین کی سب سے بڑی نعمت معلم علم و حکمت مصطفیٰ دیا ہمیں، اور درود و سلام معلم علم و حکمت جناب مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا پر جنہوں نے ہمیں ایک خدا کا پتہ دیا۔ اسی لیے میں پورے ملک میں اپنی گفتگو میں آغاز ہی میں اس بات کو کہنا ضروری سمجھتا ہوں جو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا۔ حاضرین بس، چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں،
زہے وہ پھول جو گلشن بنائے صحرا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بکھرے ہوئے ذروں کی اجتماعیت کا شعور دینے والی ذات کا نام پیر سید غلام حسین شہزادہ غوث العظم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیرہ و تاریک ماحول میں ہدایت کی شمع جلانے والی یہ شخصیت اگر آپ کے ایک کوردہ علاقے میں اتنا بڑا کام کر کے عالم اسلام اور عالم انسانیت کو متوجہ کر رہی ہے تو میرے لیے حیرت و استعجاب کا مقام اس لیے نہیں ہے کہ یہ اولاد اس کی ہیں جو محی الدین بن کر اس دنیا میں ظاہر ہوا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آج بھی سیدنا غوث العظم سمدانی، قطب ربانی، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ شہزادہ اپنے احوال و اعمال کے ذریعے آفتاب نصف النہار سے یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ مہر تابہ سے کوئی کہہ دے، یہ مہر تابہ سے کوئی کہہ دے، وہ اپنی کرنوں کو چن کے رکھ دے۔ یہ مہر تابہ سے کوئی کہہ دے، تو اپنی وہ اپنی کرنوں کو چن کے رکھ لے، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ واہ۔ یہ مہر تابہ سے کوئی کہہ دے، وہ وہ اپنی کرنوں کو چن کے رکھ لے، واہ میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ان کے فکری ارتقاء کا محور یہ بولتا ہے کہ ذروں میں جب اجتماعیت پیدا ہو جاتی تو بکھرے ہوئے لوگ جب اجتماعیت کا مظہر بن جاتے ہیں تو پھر ان کے عمل کی پرواز بولتی ہے، میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، واہ واہ۔ مجھ کو جانا ہے بہت اونچا حد پرواز۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب یہ علم و فضل کے شاہکار جب یہ فکری اڑان اڑتے ہیں اور شعور و آگہی کا پرواز ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو بالوں پرے روح الامین سے بات کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معزز سامعین، آج یہ اتنا بڑا علمی ادارہ، یہ تہذیب کا مرکز، یہ شعور و آگہی کا محور، یہ انسانیت و آدمیت کا جوہر، یہ سنت رسول کے ارتقاء کا راستہ جس نے پیدا کیا اس سرزمین پر اور قرآنی تعلیمات سے آشنا کر دیا اس پورے علاقے کو، کسی مذہبی لیڈر کو اگر دیکھنا ہے، کسی مذہبی رہنما کو اگر دیکھنا ہے تو ہمارے مخدوم سید صاحب کو دیکھا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ جب دنیا میں رشد و ہدایت کے یہ مینار کھڑے ہوتے ہیں تو قوم کا دل بھی پروردگار عالم انشراح صدر کے ساتھ کھول دیا کرتا ہے، اور پھر یہ قوم اپنی آنکھ سے دیکھنا بند کر دیتی ہے، اپنے مرشد کی آنکھ سے دیکھنا شروع کرتی ہے، سبحان اللہ سبحان کان اللہ۔ سے سننا بند کر دیتی ہے، اپنے مرشد کے کان سے سنتی ہے، سبحان اللہ۔ اپنی زبان سے بولنا بند کر دیتی ہے، اپنے مرشد کی زبان سے بولتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایسی شخصیتیں ہماری اور آپ کی تقریروں سے زیادہ فائدہ جزوی دور کا ہوتا ہے، مگر یہ خاموش درویش اپنی خاموشی کے عمل کا جب اظہار کرتا ہے تو لاکھوں خطابت اس کی خاموشی پہ قربان ہو جائے گا۔ خوش قسمت ہیں آپ، اور ہمارے لیے بھی یہ سعادت کی بات ہے
کہ اس اجلاس میں ہم غلامانہ حاضر ہوئے ہیں۔ آج جو باتیں میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں، میری گزارش ہے اور آپ کی سنجیدگی کو سلام کرتا ہوں، آپ اسی طرح سے ان باتوں کو سنیں۔ حضرات، دنیا میں انسان کی ترقی کے جو راستے کھلتے ہیں، ان راستوں کو علم کھولتا ہے۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہی ہوگا علم اور اس کی افادیت، سبحان اللہ۔ چونکہ یہ اسٹیج اس بات کا تقاضا کر رہا ہے، اور اس سے بہتر کوئی عنوان آپ کے لیے ہو بھی نہیں سکتا۔ آج دنیا کی ترقی بھی آپ نگاہ ڈالیے، 2 گھنٹے میں کلکتہ سے احمد آباد کا سفر، 45 منٹ میں بامبے سے احمد آباد کا سفر۔ یہ سرعت رفتار جو پیدا ہوئی اور آپ کے سامنے ہے، اسے آپ اپنے عمل میں برت رہے ہیں، اس کے پیچھے ہے کون؟ اسی کا نام علم ہے، اسی کا نام ایجوکیشن ہے۔ شب دیجور کے سناٹے میں جب چہروں کو پہچاننا مشکل ہو تو یہ لائٹیں آپ کا سہارا بن جاتے ہیں۔ یہ کرنٹ، اس کی پیداوار شب ظلمت میں نوید سحر، یہ جگمگاتے ہوئے قمقمے اور رات کا سینہ چیر کر ایک دوسرے کے چہرے سے متعارف ہونے کی علامت، یہ روشنی ہے۔ اس روشنی کے پیچھے بھی علم ہے، ایجوکیشن۔ سمندروں میں مال بردار جہاز ایک ملک سے لے کر دوسرے ملک کے لیے رواں دواں ہیں، اس کے پیچھے بھی علم ہے، ایجوکیشن ہے۔ دنیا میں جو قوم بھی علم پر قربان ہوئی، زمانہ اس پر قربان ہو گیا۔ جس قوم نے بھی علم سے اپنا رشتہ محبت و عقیدت جوڑ لیا، وہ قوم دنیا میں ذلت کے حصار سے باہر نکل کر عزت کی تاجور بن گئی۔ آج جتنے بھی ممالک ہیں آپ کی نگاہ کے سامنے، نئی نئی ایجادات سامنے آ رہی ہیں۔ ایک چھوٹے سے موبائل میں ساری دنیا قید ہو کے رہ گئی ہے، یا یوں کہوں کہ آپ کی مٹھی میں دنیا قید ہو کے رہ گئی ہے۔ اس کے وہ تار جو آپ کی فکر کو جھنجھنا دیا کرتے ہیں، ان تاروں کے پیچھے بھی ایک علم ہے جو مہمیز کرتا ہے انسانیت کو اور لوگوں کے لیے فائدے کا موجب بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ علم کی بے شمار قوتیں آپ کے سامنے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا ایجوکیشن لائٹ ہے، علم نور ہے، اور علم نام ہے جانکاری کا، علم نام ہے فکر و نظر کی بیداری کا۔ قرآن کریم میں 6666 آیتیں آئی ہیں، اسی میں آپ پڑھتے ہیں اقیموا الصلاۃ، حکم ہوتا ہے نماز قائم کرو جی، اسی میں آپ پڑھتے ہیں وآتوا الزکوٰۃ، حکم ربانی ہوتا ہے زکوٰۃ دو، اسی میں آپ پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، مسلمانوں روزہ رکھو، اسی میں آپ پڑھتے ہیں وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرو، اسی میں آپ پڑھتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، زناکاری کے قریب مت جاؤ، اسی میں ارشاد ربانی آپ پڑھتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔
اسی میں آپ پڑھتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ جتنی بھی آیتیں آپ پڑھ رہے ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، پڑھوں تو بہت ساری آیتیں آ جائیں گی۔ یہ جو کچھ بھی آپ پڑھ رہے ہیں یہ بہت بعد میں آیتیں نازل ہوئی، اس لیے کہ نماز قائم کرو یہ حکم تو آیا، اب سوال یہ ہے کہ قائم کیسے کریں؟ تو قائم کرنے کے لیے علم چاہیے، علم کے پیٹ سے برآمد ہوں گی باتیں کہ نماز کو کیسے قائم کیا جائے۔ حکم ربانی ہے وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ دو، مگر سوال یہ کہ دے کیسے؟ اس کے لیے علم چاہیے، علم بتائے گا کہ زکوٰۃ دینے کا معروف طریقہ کیا ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے سب سے پہلے جو آیت نازل کی وہ آیت ہے اقرا بسم ربک، پڑھو اپنے رب کا نام ساتھ لے کر۔ جب رب کا نام ساتھ میں لے کر تعلیم حاصل کرو گے تو نماز کا فلسفہ بھی سمجھ میں آئے گا، زکوٰۃ کا فلسفہ بھی سمجھ میں آئے گا، انسانیت کا فلسفہ بھی سمجھ میں آئے گا، خودی کو بھی پہچانو گے اور خدا کو بھی پہچانو گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، یہ تمہیدی کھونٹے گاڑ رہا ہوں اور اس پر خطابت کا شامیانہ تن رہا ہوں، ابھی تقریر شروع نہیں ہوئی۔ ذہن میں اس بات کو اچھی طرح سے آپ رکھ لیجیے، یہ علم انسان کو کہاں پہنچاتا ہے؟ مگر اب ذرا ہم یوں ٹرن لے لیں، علم کی اتنی تعریف قرآن نے کی، علم کی تعریف دنیا نے کی، ہر مکتب فکر علم پہ قربان ہونے اور نچھاور ہونے کی دعوت دیتا ہے اور انسانیت کو ایڈریس کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، علم اتنا فائدہ مند ہے انسان کے لیے؟ اگر اتنا ہی فائدہ مند ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ 32 ہزار کروڑ روپے جو لوگ پنجاب بینک سے نکال کر انگلینڈ فرار ہو رہے ہیں وہ جاہل لوگ ہیں یا پڑھے لکھے لوگ؟ انسانیت کو جو تباہ کیا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے، آدمیوں کے حقوق کا جو ہنن ہو رہا ہے اور جو لوگ کر رہے ہیں وہ جاہل لوگ ہیں یا پڑھے لکھے لوگ ہیں؟ پڑھے لکھے۔ قتل و غارت گری اور فساد جو دنیا میں عام طور پہ برپا ہو گئی ہے، اس کے پیچھے جاہل ہیں یا پڑھے لکھے لوگ؟ پڑھے لکھے۔ سود خواری جو عام ہو گئی ہے، اس کے پیچھے جاہل لوگ ہیں یا پڑھے لکھے لوگ؟ جتنی بھی برائیاں اور بے حیائیاں اس وقت دنیا میں پھیل رہی ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ، ان کے پیچھے کوئی جاہل نہیں ہے، ان کے پیچھے منصوبہ بندی کرنے والا پڑھا لکھا آدمی ہے، تعلیم یافتہ آدمی ہے، ایجوکیٹڈ آدمی ہے، انٹلیکچوئل آدمی ہے۔ تو بھائی یہ تعلیم اتنے خوفناک منظر پیش کرتی ہے کہ اسی کے سہارے بچوں کو لوگ یتیم بنا دیتے ہیں۔ یہی تعلیم عورتوں کی مانگ کا سندور کھرچنا سکھلاتی ہے، یہی تعلیم بیواؤں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتی ہے، یہی تعلیم آپ کے حقوق کو بائی پارلیمنٹ بائی پاس کرتی ہے، یہی تعلیم انسانیت کو ذلت کے قبرستان میں دفن کرتی ہے۔ اس تعلیم کی جو بے برکتی ہے، آج آنکھوں میں جو لوگوں کے آنسو ہیں، ایک منصوبہ بند تعلیم یافتہ لوگوں کی وجہ سے۔ آج انسانوں کے لبوں کا جو تبسم روٹھا ہوا ہے، منصوبہ بند تعلیم یافتہ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں۔ آج انسانوں کا جو دل حسرت و ارمان کا مزار بنا ہوا ہے، منصوبہ بند تعلیم یافتہ لوگ ہی اس کے پیچھے قہقہے ابلیس لگا کر اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے اپنی شیطانیت کا پرچم لا رہا ہے۔ معزز حاضرین، دیکھیے، جب تعلیم اتنے نقصان پہنچاتی ہے، جب تعلیم اس طرح سے خون بہاتی ہے، جب تعلیم انسانیت کا تختہ اس طرح پلٹتی ہے، جب تعلیم آدمیت کے وقار کو سرے دار پھانسی دینے کے لیے تلی ہوئی ہے، تو پھر تو وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پہ تھے۔ وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور۔
اگر یہی ناخدا رہے گا، اگر یہی رہبری رہے گی، تو ہر کنارے پہ آ کے کشتی اسی طرح ڈوبتی رہے گی۔ چمن پہ بجلی گرانے والوں، چمن کا اس میں بھی فائدہ ہے۔ چمن پہ بجلی گرانے والوں، چمن کا اس میں بھی فائدہ ہے۔ چلیں گے مل کر جب آشیانے تو دور تک روشنی رہے گی۔ جب اس طرح انسانیت برباد ہو رہی ہے تو پھر تعلیم کی ضرورت کیا ہے؟ اور آج تعلیم کن کن حوالوں سے سامنے آ رہی ہے؟ میں تعلیم میں ایک چھوٹا سا حافظ ملت کی جوتیوں کو اٹھا کر تعلیم حاصل کرنے والا چھوٹا سا اسلامی طالب علم، میں نے جب محسوس کیا تو میں دیکھ رہا ہوں یہ سارے تماشے، یہ بلائے ناگہانی جو سیلاب اور سونامی کی طرح انسانیت کے وقار کو ذلت میں تبدیل کرتے ہوئے خس و خاشاک کی طرح بہاتی چلی جا رہی ہے۔ اگر علم اسی چیز کا نام ہے، اور پھر علم کتنے حوالوں سے آیا بابر بھائی؟ ہندوستان میں سیکولرزم کے حوالے سے، کہیں سوشلزم کے حوالے سے، کہیں کمیونزم کے حوالے سے، اور اب تو کنفرم ہو گیا کہ علم صرف کمیونزم، سوشلزم اور دیگر ازم کے ساتھ ہی ساتھ فرقہ پرستی ازم سے بھی پروان چڑھ رہا ہے۔ حضرات، اشاروں ہی میں بات کی جائے، جی سانپ بھی مرے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، مسئلہ ہی نہ پیدا ہو۔ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جب یہ حالات ہیں تو ان حالات میں خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی یہی جاری ہے، سلطانی بھی یہی جاری ہے۔ اب کیا کرے قوم اور کیا کرے انسان؟ ہر عزم کے نام سے تو پڑھ کے دیکھ لیا آپ حضرات۔ اکانومی آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ، آج پوری دنیا معاشی اعتبار سے لرزہ پر اندام ہو کے رہ گئی ہے۔ امریکہ بھی معاشیات کے معاملے میں ایسے خوفناک جنگل میں پھنسا ہوا ہے کہ اس نے دنیا کی دولتیں لوٹنی شروع کر دی ہیں تاکہ آنے والے مستقبل میں معاشی اور اکانومی کے اعتبار سے ہمیں کسی تباہی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مگر مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جم جم دوا کی، ساری دنیا پریشان ہے۔ آپ کا پیسہ لوٹا جا رہا، آپ کی جیب خالی کی جا رہی، حکومتیں اپنا خزانہ بھر رہی کہ آنے والے دنوں میں معاشیات کے پرابلم ہمارے سر پہ کالا جادو بن کر ڈسنے نہ لگے سانپ کی طرح سے۔ تو جب یہ حالت ہے، یہ پریشانی ہے، نعرے بہت بڑے بڑے ہیں، بہت بڑے بڑے نعرے ہیں، حکمرانوں کے نعرے، لیڈروں کے نعرے، فلسفیوں کے نعرے، مگر انسانیت کراہ رہی۔ آج پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے اپنے ملک میں معاشی اعتبار سے ہماری حکومت کا دعویٰ ہے کہ ہم 80 کروڑ لوگوں کو اناج دے رہے ہیں ہر مہینے فری۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم پھر ترقی کہاں کر رہے ہیں؟ جس دیش میں 80 کروڑ لوگ 5 کلو چاول کی بھیک پہ زندہ ہو رہے ہوں، ایسے دیش کی ترقی کی بات کرو گے یا تنزلی کی بات؟ کعبہ کس روپ سے جاؤ گے غالب؟ شرم تم کو مگر نہیں آتے؟ 80 کروڑ لوگ 5 کلو چاول پہ زندہ رہ کر غلامی کی زنجیروں میں کس دیے گئے، اور کہیں سے انقلاب زندہ باد کی بات نہیں آ رہی۔ حضرین بس یہ بڑے غور کرنے کی بات ہے۔ تو یہ ساری تباہی کیوں آئی؟ یہ ساری تباہی آئی سب کے نام سے پڑھنے کی وجہ سے۔ یہ ساری تباہی کیوں آئی؟ سب کے نام سے پڑھنے کی وجہ سے۔ تو سب کے نام سے جب آپ نے پڑھا، اور رب بھی کہتا ہے پڑھو، مگر رب کنڈیشن کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔
ود کنڈیشن وہ بات کرتا ہے. اقرا بسم ربک، سب کے نام سے نہیں، رب کے نام سے پڑھو. غریبی خوشحالی میں تبدیل ہو جائے گی، گھمنڈیوں کا چہرہ چکنا چور ہو جائے گا، انکسار کا چہرہ اجلا بن کر دنیا کے سامنے آئے گا، حجابات اٹھ جائیں گے، عظمت انسانیت لوٹ آئے گی، اور تم دنیا سے یہ کہہ سکو گے ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب ہندوستان. واہ واہ. مسلمانوں، سب کے نام سے پڑھا گیا سبق نقصان کے اتنے بھیانک چہرے آپ کو دکھا رہا. شیر کو درندہ کہتے ہیں، اور آپ ایسے ہی علاقے میں رہتے ہیں جہاں اس طرح کے آسیب اکثر و بیشتر نکلتے رہتے ہیں. مگر درندے کی بھی فطرت کو پہچانیے. جب تک بیچارے کو بھوک نہیں لگتی جی تب تک وہ کسی کا شکار نہیں کرتا. بھوکا ہوتا ہے تب وہ شکار کرتا ہے، اور پیٹ بھر جاتا ہے تو سامنے سے جانور گزرتے ہیں اور وہ مسکرا کے کہتا ہے چلے جاؤ سب خیریت. جب بھوک لگی تب درندے نے کسی کو چیرا پھاڑا. مگر وارے دور حاضر کا علم حاصل کرنے والے درندوں، تمہاری بھوک کیوں نہیں مٹتی؟ ننھے ننھے بچوں کو پھاڑ رہے ہو، ماں کے پیٹ سے بچے نکال کر نیزوں پہ اچھال رہے ہو، پھر بھی تمہاری بھوک نہیں مرتی. موب لنچنگ رات کے اندھیرے میں نہیں دن کے اجالے میں کر رہے ہو، پھر بھی تمہاری بھوک نہیں ملتی. رشوت خوری کر کے آدم خور بن چکے ہو، پھر بھی تمہاری بھوک نہیں مٹتی. وہ جانور بھی اگر اللہ زبان دے دیتا تو شرمندہ ہو کے تم پہ لعنت بھیجتا کہ ہم اپنی ضرورت ہی کی بنیاد پہ شکار کرتے ہیں. مگر تمہاری کون سی ضرورت ہے کہ بم برسا رہے ہو؟ تمہاری کون سی ضرورت ہے کہ انسانیت کو تباہ کر رہے ہو؟ یہ ایٹم بم کسی جاہل نے نہیں بنایا ہے. یہ ہوائی جہاز سے اڑنے والے اور بم برسانے والی طاقتیں جاہلوں کی پیداوار نہیں ہیں. یہ مشین گن جاہلوں نے نہیں بنایا ہے. یہ توپ اور ٹینک جاہلوں نے نہیں بنایا ہے. سب کے پیچھے پڑھے لکھے تخریب کار موجود ہیں. تو جب تم سب کے نام سے پڑھو گے تو تم بم برسانے کے علاوہ کرو گے کیا؟ انسانیت کی کھیتی اجاڑا تم نے سب کے نام سے پڑھ کر. آسمانوں سے تم نے بم برسایا، کبھی فلسطین کی سرزمین پر، کبھی چیچینیا کی دھرتی پر، کبھی بوسنیا کی دھرتی پر، کبھی بغداد کی دھرتی پر، کبھی ایران کی دھرتی پر، کبھی لیبیا کی دھرتی پر، غرض یہ کہ کبھی افغانستان کی دھرتی پر. یہ تمہارا علم تھا جو انسانوں پہ بم بن کر کے برس رہا تھا. جب تم فاتح ہوتے ہو سب کے نام سے پڑھنے والوں، تو تم انسانوں پر اپنی فتح یابی کے نشے میں چور ہو کر بم برساتے ہو، آگ برساتے ہو. اور جب میرا نبی فاتح مکہ بن گیا تو انسانیت میں پھول برسا رہا تھا، رحمت کی شبنم چھڑک رہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام، خطیب ہندوستان. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رب کے نام سے تعلیم حاصل کرنے والا مکہ فتح کر رہا ہے اور رحمت کے پھول برسا رہا ہے. رب کے نام سے تعلیم حاصل کرنے والا طائف میں لہو لہان ہو رہا ہے اور اس قوم کو ہدایت کی دعا دے کے آگے گزر جاتا ہے. سبحان اللہ. سلام اے آمنہ کی لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی، سلام اے ذل رحمانی، سلام اے نور یزدانی. تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی. تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی. حبیبی یا رسول اللہ، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو. تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. سلام اے آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، اور سلام اے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سب کے نام کی تعلیم
اور رب کے نام کی تعلیم، سب کے نام کی تعلیم کی بے برکتی یہ ہے کہ انسان بھوکا ہے۔ کون سا ملک ہے جو بھیک نہیں مانگ رہا؟ اور بھیک مانگنے والے بھی دو طرح کے ہیں، کچھ ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگ رہے ہیں، کچھ گن کی نوک پر بھیک مانگ رہے ہیں۔ سبحان، یہ دونوں بھیک منگے آپ کے سامنے ہیں۔ مگر آئیے ذرا، سب سے میں نے شروع میں کہا تھا سب سے بڑا مسئلہ دنیا میں اکانومی کا ہے، اور یہ مسئلہ ہمیشہ دنیا کے لیے چیلنج بن کر کھڑا رہے گا۔ یہ اکانومی کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک ہمیں پریشان کر رہی ہے، گجرات کی وادی سے لے کر بنگال کی کھاڑی تک انسان پریشان ہے۔ اسی طرح دوسرے ملکوں کا بھی حال ہے، فاقہ کسی عام ہے۔ ایک سروے کے مطابق ہندوستان میں 38 کروڑ لوگ ایسے ہیں جنہیں 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی۔ اللہ، کروڑ لوگ ایسے ہیں جو فٹ پاتھوں پہ بستر بچھا کر کے نہیں، اخبار بچھا کر کے سو رہے ہیں۔ یہ ہے آپ کے تعلیم کی بے برکتی۔ میں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا اور اسی موضوع پہ کہا تھا، یہ کھیتوں میں محنت کرنے والا کسان، یہ اناج پیدا کرنے والا مزدور، آج ہم ہوائی جہاز پہ اڑ رہے ہیں، 37,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہے ہیں، کھانا وہاں ہمیں مل رہا ہے، ہاتھ اس مزدور کا ہے، واہ، محنت اس کسان کی ہے۔ میں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا اس پریشانی میں کہ اس کا حال کیا ہے جس نے تاج محل بنا دیا، اس کا حال کیا ہے جس نے اجنتا کی چوٹیاں سر کر دی، اس کا حال کیا ہے جس نے پتھروں کو تراش کر جوہر کی طرح چمکا دیا، اس کا حال کیا ہے جس نے ایوان میں جگمگا دیا اپنا ہنر، اس کا حال کیا ہے۔ برسات کا زمانہ ہے، اس کی کٹیا بہ رہی ہے دریاؤں میں، ندی نالوں میں، یہ کسی طرح اتنے پانی میں اپنے بال بچوں کو سر پہ لے کے راستے سے نکلتا ہے۔ اجی دور کیوں جا رہے ہو؟ ابھی 2-3 سال پہلے کرونا جیسی چیز آئی تھی، کرونا نے کیا کر دیا تھا؟ اس ملک کے لوگوں کو سواری تک نہیں ملی، لوگ پیدل چلے اور ہزاروں کی شکل میں مر گئے، لوگوں کو کفن نہیں ملا، گنگا کے کنارے جل دہن کرنے کے لیے انہیں لکڑیاں نہیں ملی۔ یہ اسی دیش کی کہانی ہے نا، بڑا ترقی والا دیش ہے نا، بہت جگت گرو بننے والا دیش ہے نا، وشو گرو ہونے کا دعویٰ کرنے والا دیش ہے نا، اسی دیش میں تو تم نے دیکھا ہے، اور اسی کرونا نے یہ بھیانک چہرہ دکھلایا ہے کہ کس طرح سے لوگ ایڑیاں رگڑ کے مرے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں رہا ہے۔ یہ حکومت کے ایوانوں میں چراغ علم جلانے کا دعویٰ کرنے والے لوگ اس وقت خود اپنے اندھیروں کے قبرستان میں گم ہو گئے تھے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں حضرات کہ اتنی بڑی تباہی آئی اور اتنی بڑی تباہی کے بعد بھی ہم دنیا بھر کے دعوے کر رہے ہیں، دنیا بھر کی چیزوں کی باتیں کر رہے ہیں، اور اس طرح سے انسان، برسات کا زمانہ ہے، کٹیا بہ رہی ہے، پیڑ پہ آدمی چڑھا ہوا ہے۔ کیونکہ میری پولیٹیکل لائف بھی ہے، میں نے سب دیکھا ہے۔ اب کیا کر رہے ہیں ہمارے پڑھے لکھے لوگ، ایوان اقتدار پہ بیٹھے ہوئے لوگ، ہیلی کاپٹر سے جائزہ لیا جا رہا ہے کہ باڑھ کا پانی کتنے اوپر آیا ہے، اور ہیلی کاپٹر سے بسکٹ گرائے جا رہے ہیں، پاؤ روٹی گرائی جا رہی ہے، کھانے کے سامان گرائے جا رہے ہیں ان کے لیے، یہ ہیلی کاپٹر سے نظارہ ہو رہا ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسی کے ہاتھ کی تو سب لیلا ہے۔ یہ درخت دیکھو کس نے ان کو پانی دے کے سینچا ہے، یہ جو کھانا پینا ہے کس نے اس کھانے پینے کا انتظام کیا، اسی غریب کے ہاتھ کی یہ ساری لیلا ہے۔ مگر میں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ اس کا حال کیا ہے؟ فٹ پاتھ پہ پڑا تھا، وہ بھوک سے مرا تھا، فٹ پاتھ پہ پڑا تھا، وہ بھوک سے مرا تھا، کپڑا اٹھا کے دیکھا تو پیٹ پہ لکھا تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔ یہ ہے آپ کے علم کا فیض،
سب کے نام سے پڑھنے والے، پڑھانے والے، حکومت کرنے والے انسان کو بھوکا مار رہے ہیں۔ مگر آؤ، رب کے نام سے جب پڑھنے والے نے پڑھا تھا، اقرا بسم ربک، جب رب کے نام سے پڑھنے والے نے پڑھا تھا، میرے آقا معلم علم و حکمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا اور حضرت عمر نے پڑھا تھا۔ زمانہ ان کا آیا، ان کی حکومت و مملکت کی سرحد کتنی بڑی تھی؟ اکانومی کے مسئلے کی بات کر رہا ہوں آپ سے، اور غور سے سنیے بات۔ ہندوستان ایک ملک ہے، پاکستان ایک ملک ہے، بنگلہ دیش ایک ملک ہے، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے رقبے ہیں ان ممالک، مگر حضرت عمر کی حکومت کا رقبہ، مصر آج ایک ملک ہے نا، کل حضرت عمر کا صوبہ تھا۔ جیسے دلی ہمارا دارالخلافہ کیپٹل سٹی ہے اور یہ ہمارا راجستھان اس کا ایک صوبہ ہے، مہاراشٹر ایک صوبہ ہے، کیرلا ایک صوبہ ہے، اسی طرح سے دارالخلافہ کیپٹل سٹی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینہ منورہ۔ آج مصر ایک ملک ہے، کل ان کا صوبہ تھا۔ آج یمن ایک ملک ہے، کل ان کا صوبہ تھا۔ آج بحرین ایک ملک ہے، کل ان کا صوبہ تھا۔ آج ایران ایک ملک ہے، کل ان کا صوبہ تھا۔ آج جارڈن ایک ملک ہے، کل ان کا صوبہ تھا۔ آج سیریا ایک ملک ہے، کل ان کا صوبہ تھا۔ آج بغداد ایک ملک ہے، عراق ایک ملک ہے، مگر کل ان کا یہ صوبہ تھا۔ اتنی بڑی حکومت، اتنی بڑی حکومت میں اکانومی پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنٹرول کیسا ہے؟ اور یہ کنٹرول اقرا بسم ربک کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اکانومی، اور اکانومی میں جو اسلام میں زکوٰۃ کا فلسفہ ہے نا حضرت، یہ زکوٰۃ کا فلسفہ اکانومی کو فلی طور پہ کور کرتا ہے۔ زکوٰۃ کا فلسفہ ہم اسے کیا کہتا ہے؟ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ دو۔ کہیں یہ بھی کہا گیا کہ زکوٰۃ لو، زکوٰۃ دو تو دیکھو، جس کے پاس اتنا مال ہو کہ سال گزر جائے اس کے مال پر وہ خرچ نہ ہو رہا ہو، جمع پونجی میں سے بال بچوں کو کھلانے کے بعد، کاروبار کرنے کے بعد، جمع پونجی جو آپ کے پاس بینک میں ہے، اس جمع پونجی پہ جب سال گزر جائے اور پیسہ وہی منجمد ہو کر کے رہ جائے، تو اسلام کہتا ہے کہ ہمارا فلسفہ زکوٰۃ تم سے کہتا ہے کہ ہم نے 1 لاکھ دیا ہے تم کو، اور 2,500 ہم 1 لاکھ میں سے تم سے مانگ رہے ہیں سال میں اپنے غریب لوگوں کے لیے۔ پہلے دیا 1 لاکھ اور 1 لاکھ میں سے مانگا 2,500، دینے والا بھی 1 لاکھ اور مانگنے والا بھی 2,500۔ دیا 1 لاکھ آپ کو، مانگا 2.5 لاکھ اپنے بھوکے بندوں کے لیے، تو حکم ہوا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو۔ اور میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ہاتھ سے، پھیلے ہوئے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ افضل ہے، اسی لیے زکوٰۃ آپ دینے والا گلٹی نہیں محسوس کرتا، زکوٰۃ لینے والا گلٹی محسوس کرتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کے ضمیر پہ شرم کی شکن نہیں پڑتی، زکوٰۃ لینے والے کے ضمیر پہ شرم اور حیا کی شکن پڑتی ہے۔ تو فرمایا زکوٰۃ دو۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اتنا کماؤ، اتنی محنت کرو، اتنی محنت کرو کہ تم صاحب نصاب بن جاؤ۔ زکوٰۃ دو کے فلسفے میں آپ کے لیے معیشت کی بحالی کا ایک دریا چھپا ہوا ہے جو روا دوا ہے۔ اتنا کماؤ، اتنا کماؤ، اتنا کماؤ کہ تم صاحب نصاب بن جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سنیے، اقرا بسم ربک، پڑھو رب کا نام ساتھ لے۔ تو ان کے زمانے میں
یہ جو زکوٰۃ وصولنے کا معمول تھا، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہی، اور خود سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، کہ زکوٰۃ کی رقم ہر طرف سے عاملین لے کر مدینہ کی کیپٹل سٹی میں آ جاتے تھے اور بیت المال میں وہ جمع ہو جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واللہ زمانے کو بڑا غم ہے عمر کا، اب تک صفحہ اسلام میں ماتم ہے عمر۔ وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدہ سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آرڈر جاری کیا ہر صوبے کے گورنر کہ آپ اپنے صوبے کی زکوٰۃ کی رقم اسلام کے دارالخلافہ کیپٹل سٹی مدینہ منورہ میں بھیجیں، اپنے ہی صوبے کے بیت المال میں اپنے صوبے کی زکوٰۃ کی رقم جمع کیجئے، اور آپ کے ہی صوبے میں جو مستحقین زکوٰۃ ہیں ان پر وہ خرچ کریں۔ یمن کے گورنر نے اس کے باوجود وہ رقم مدینہ طیبہ بھیجی۔ تو آپ جانتے ہیں حضرت عمر کا جلال، آپ نے گورنر کو فوراً طلب کر دیا، اور گورنر جب مدینہ شریف آئے تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نے یہ آرڈیننس پاس کر دیا تھا اور تم تک میرا پیغام پہنچ چکا تھا کہ زکوٰۃ کی رقم اپنے ہی صوبے کے غریبوں پہ خرچ کرو، تم نے مدینہ کیوں بھیجا؟ سنیے جواب ان کا، اے عمر، اے امیر المومنین، آپ کا اقبال بلند ہو، اسلام کا فلسفہ زکوٰۃ کا اقبال بلند ہو، حضور کی دی ہوئی اس نعمت کبریٰ کا اقبال بلند ہو۔ حضور اس زکوٰۃ کی برکت نے وہ دن دکھلائے ہیں کہ یمن میں کیسے روک پاتا اس زکوٰۃ کو، میں مستحقین تلاش کرتا رہا، ایک آدمی چل کر کے دوسرے سے پوچھتا تھا، کئی مستحق زکوٰۃ کوئی نظر آئے تو ذرا بتا دینا، میں 5000 روپیہ لے کے گھوم رہا ہوں۔ وہ اپنا کرتا اٹھا کے کہتا تھا، میں صبح سے 15000 لے کے گھوم رہا ہوں، مجھے اگر تمہیں ملا ہو تو بتا دو۔ پورے صوبے میں زکوٰۃ کی رقم لینے والا کوئی تھا ہی نہیں، تو حضور اس کو کہاں رکھتا میں اگر مدینہ شریف نہیں بھیجتا؟ اقرا بسم رب، سبحان اللہ، پڑھو رب کا نام ساتھ میں لے کر۔ مضمون بہت وسیع ہے، چند منٹ اور آپ کر لیں۔ جی، یہ تعلیم جیسی نعمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کیا کفاران مکہ، میدان بدر میں 313 ہی تھے نا، اور ابو جہل 1000 کا لشکر لے کے آیا تھا نا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آپ نے جب اپنی جان خدا کے حوالے کر دی اور کفار نے لنطرانی شروع کی کہ تمہیں ہم کھیرا ککڑی کی طرح کاٹ کے پھینک دیں گے، تم کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہو؟ جان بچانا ہے تو ہمارے ساتھ آ جاؤ اور دھرم پریورتن کر لو۔ صحابہ نے کیا جواب دیا؟ نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ کا حبیب اپنے پیشانی کو رب کی بارگاہ میں رکھ کر گریہ و زاری کرنے لگا، اور کیسی دعا ہے میرے سرکار کی کہ پروردگار، آج اگر یہ خلوص کے بندے مار دیے گئے، آج اگر تیرے دین پر یقین کی منزل سے گزرنے والے لوگ اس میدان میں خون میں لت پت ہو گئے، میرے معبود مجھے خوف ہے کہ کہیں تو دھرتی پہ پوجا نہ جائے۔ کیسی دعا ہے آپ سوچیں۔ دل رسول ملول ہوا، جبریل امین کا نزول ہوا، میرے حبیب سر اٹھائیے اور صحابہ سے کہہ دیجئے کہ تمہاری جانساری سمجھ میں آ گئی ہے، بغیر ہتھیار کے ہمارے نام پر مرنے کے لیے کھڑے ہو تو گھبرانا نہیں، آج تمہارے ہاتھ میں تلوار ہو نہ ہو،
آج ہم نے جبریل کے ہاتھ میں شمشیر دے دی ہے، آج ہم نے میکائیل کے ہاتھ میں شمشیر دے دی ہے۔ آج ہم دکھائیں گے کہ رب پر اپنے تن من دھن کو ایمانداری سے فدا کرنے والوں کو رب کس طرح بچاتا ہے اور کس طرح ان کی نصرت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرف 14 صحابہ شہید ہوئے تھے، 70 مشرکین مارے گئے اور 70 قیدی بنا کر لوگ مدینہ لے گئے۔ ان 70 قیدیوں میں جو پڑھے لکھے لوگ تھے انہیں الگ چھانٹ لیا گیا۔ تعلیم کی اہمیت سمجھیے، حضور نے فرمایا تم سے جرمانہ نہیں لیا جائے گا، مدینے کے 10 بچوں کو پڑھا دو، یہی تمہارا جرمانہ ہے اور جاؤ۔ علم انسان کو کس معراج پہ پہنچاتا ہے؟ آج دنیا نے جو کچھ کیا ہے، ایسا نہیں ہے مسلمانوں کی اسلام نے تمہیں طاقت نہیں دی۔ اگر فوج کی ضرورت ہے تو سرحد مدینہ سے اسلام کا ٹاپ کلاس جنرل خالد ابن ولید نکلا ہے، ٹاپ کلاس جنرل ابو عبیدہ اسی مدینے سے نکلا ہے۔ اور وہی مسجد نبوی، اے بیٹا ایک منٹ، ابھی وہی مسجد نبوی وہ صرف مسجد نہیں تھی، وہ مدرسہ بھی تھی، وہ خانقاہ بھی۔ مجاہدین وہیں سے نکل رہے ہیں، فارن منسٹر وہیں سے نکل رہے ہیں، نبی پاک کے خطوط دیگر حکمرانوں کے پاس وہیں سے جا رہے ہیں، اصحاب صفہ فقر و فاقہ و درویشی کی تعلیم وہیں سے پا کر خانقاہی مزاج دنیا کو دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج ہماری مسجدوں کا کیا حال ہے؟ ذرا 1 منٹ دوں گا آپ کو۔ کروڑوں روپے کی مسجد بنائی آپ نے، مسجد کا مصرف کیا ہے؟ کتنی دیر مسجد کا استعمال ہو رہا ہے؟ زیادہ 24 گھنٹے میں 3 گھنٹہ، باقی تالا بند۔ بھائی اس مسجد کا استعمال 24 گھنٹہ ہونا چاہیے۔ اسی مسجد میں مکتب اور اس مدرسے میں دارالعلوم، مکتب کی تعلیم، ناظرہ کی تعلیم، تعلیم بالغہ میں، یہ سب مسجد میں ہونا چاہیے۔ وہ تعلیم جس نے قیصر و کسریٰ کے ایوان ہلا دیے تھے، وہ تعلیم جو تعلیم حاصل کرنے کے بعد کہنے والے کہہ رہے تھے تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر باطل کا تھا جو اس کو کیا سر کس نے، توڑے مخلوق خدا بندی کے پیکر کس نے، ارے کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے، دست و دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یہ اقرا بسم ربک کا فیصلہ۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ۔ نعرہ رسالت، وہ تعلیم الحمدللہ آپ کے ہاں دی جا رہی ہے۔ علم حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک۔ بڑی مشہور حدیث بیان کی جاتی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے چائنا تک تمہیں جانا پڑے۔ یہ بیان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور باقاعدہ بیان ہوتا ہے۔ اطلب العلم ولو بالسین۔ اب حدیث کی صحت پر کلام ہے نہیں ہے یہ تو پی ایچ ڈی کرنے والے جانتے ہیں۔ ہم تو آج تک یہ سن رہے ہیں اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو چاہے چائنا تک جانا۔ کیوں بھائی؟ حضور نے یہ کیوں نہیں فرمایا اطلب العلم ولو بالہند؟ علم حاصل کرو چاہے ہندوستان جانا پڑے۔ اطلب العلم ولو بالقسط الدنیا، کسی ملک کا نام نہیں لیا گیا، چین کا نام لیا گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ اس زمانے میں بھی حکمت چین کا اپنا ایک مقام تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمت مومن کی متاع گم شدہ ہے، جہاں سے ملے وہ مومن کی چیز ہے اسے اٹھا لینا چاہیے۔ تو صاحب
یہ چائنا کی بات کیوں ہے؟ اب میں پوکھرن کے بہت قریب بیٹھا ہوں، مجھے یاد آئی بات۔ میں پارلیمنٹ میں تھا، بابر بھائی ذرا سا غور طلب، وہاں پتہ چلا کہ ہمارے ملک نے پوکھرن میں ایٹمی دھماکہ کر دیا۔ اسی دن اتفاق سے چھوٹا موٹا فساد ہو گیا تھا مراد آباد میں۔ ہم لوگ پارلیمنٹ سے نکلے سودھے جائزہ لینے کے لیے، راستے میں غازی آباد میں گرفتار کر لیا، اور گرفتار کر کے ہم لوگوں کو غازی آباد کے گیسٹ ہاؤس میں رکھا گیا۔ ہم نے ایس پی سے کہا کہ اڈوانی جی کو فون لگاؤ، وہ ہوم منسٹر تھے، لگائے۔ ہم نے کہا صاحب یہ کیا معاملہ ہے، ہم لوگ جا رہے ہیں وہاں فساد ہو گیا ہے اور آپ ہمیں گرفتار کروا رہے ہیں۔ تو زور سے ہنسے، ارے بولے عبید اللہ بھائی جانا ہی تھا تو ہمیں بتا کے گئے ہوتے، کون گرفتار کرتا؟ دیجیے ایس پی کو، آپ جلدی سے آئیے۔ اچھا صاحب، گرفتاری ختم ہو گئی، دلی واپس۔ اڈوانی جی نے کہا کہ آپ پارلیمنٹ مت جائیے، آپ ہوم منسٹری آ گئے، مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ ہم اپنا ڈیلیگیشن لے کے ہوم منسٹری چلے گئے۔ اس کے بعد وہ کھڑے ہو کر کے انہوں نے ہم سے ہاتھ ملایا، کہنے لگے عبید بھائی آپ کو مبارک ہو، آپ کا دیش آج ایٹمی پاور بن گیا۔ تھوڑا سا ٹھیک ہے، اس وقفے میں آپ درود پڑھ لیجیے، مجھے اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وآله وصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد کا ایٹمی پاور بن گیا دیش۔ اب یہ ایٹمی پاور جو دیش بنا، کس نے سرپرائز دیا؟ اس ہندوستان کو ایٹمی پاور بنانے والا کون؟ ڈاکٹر عبدالکلام۔ اجی ہند کو ناز ہے جس پہ وہ نشانی ہم ہیں، تاج اور لال قلعہ کے یہاں بانی ہم ہیں۔ ایٹمی پاور ہندوستان کو بنانے والے انسان کے سر پہ جو کامیابی کا سہرا جاتا ہے، اس کا نام ہے ڈاکٹر عبدالکلام، ایکس پریزیڈنٹ آف انڈیا، میزائل مین۔ کھرچ دو گے تاریخ سے ہماری یہ صلاحیت؟ تو اس میزائل مین کے پیچھے کون تھا؟ یہی علم تھا۔ اور یہ میزائل مین، آپ کو جان کر تعجب ہوگا کہ یہ اپنے ڈھنگ سے سورہ فاتحہ کی تفسیر بھی لوگوں کو سناتا تھا۔ چلیے صاحب، خوشی کی بات ہے، ہمارا دیش ایٹمی پاور بن گیا۔ اچھا، میرے لیے اور زیادہ خوشی کی بات ہے، 400 سال سے میرا خاندان دیش کی سرحد کی نگہبانی کر رہا۔ ہم لوگ آرمی مین ہیں۔ سن لیجئے بات صاحب، زیادہ دن نہیں گزرے، اسی پوکھرن میں ہوا، 17 دن کے بعد پاکستان نے بھی دھماکہ کر دیا، وہ بھی ایٹمی پاور بن گیا۔ ہمارا ہاؤس ختم ہوا، ان کا بھی ہاؤس ختم ہوا، سب لوگ نکلے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، حکومت دیتی ہے موقع کہاں کہاں جانا ہے۔ ہم لوگوں نے سوچا کہ یار کہاں جائیں گے، چلو عمرہ کرتے ہیں، سعودی عرب پہنچ گئے۔ تو ہماری ایمبیسی میں ہم لوگ اپنا جشن منا رہے تھے اور اپنی پیٹھ ٹھوک رہے تھے، آئی ایم ایٹمی پاور۔ ادھر پاکستانی اپنی ایمبیسی میں اپنی پیٹھ ٹھوک رہے تھے کہ ہم بھی ایٹمی پاور۔ اسی بیچ میں اب یہ ہے سننے کی بات، یہاں ایک میگزین نکلتا تھا، آج بھی نکلتا ہی ہوگا، انڈیا ٹوڈے۔ انڈیا ٹوڈے میں مسٹر جارج فرنانڈیز کا ایک بیان چھپا۔ جارج فرنانڈیز ہندوستان کے ڈیفنس منسٹر تھے، اور جارج تھے تو سوشلسٹ آدمی،
مگر اس زمانے میں جارج کی بیٹری چارج ہو رہی تھی فرقہ پرستوں کی پارٹی کے، ہے نا، وہ ڈیفنس منسٹر تھے۔ جارج کا ایک بیان آیا صاحب انڈیا ٹوڈے میں، اس نے بیان دیا کہ یہ پاکستان نے کوئی کمال ومال نہیں کیا ہے، یہ جو ایٹمی پاور بنا ہو، اس نے ایٹم کی ٹیکنک اور تعلیم چائنا سے حاصل کی۔ سنیے، اس نے چائنا سے یہ تعلیم حاصل کی۔ یہ ایک عرب انٹلیکچوئل نے بھی پڑھ لیا، اور مدینہ طیبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے کھڑا ہو کر ایک دم وجد میں چشتیوں کی طرح رقص کر گیا، اور رقص کر کے کہتا ہے، وارے میرے پیغمبر، وارے میرے نبی، آپ نے 1400 برس پہلے فرمایا تھا اطلبوا العلم ولو بالسین، عمل آج ہوا۔ یہ نتیجہ ایک عرب نے نکالا، انڈیا ٹوڈے پڑھنے۔ ساری کائنات کو آپ سر کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ قرآن کریم کو اس طرح پڑھیے جس طرح سے قرآن پڑھنے کا حق ہے۔ آج جتنی بھی سائنسی ترقیاں ہیں، یہ سب دوسروں کا کنٹریبیوشن ہے۔ یہ موبائل لے کے گھوم رہے ہیں آپ، جیسے مسلمان نے بنایا ہے، گالی دیتے رہیے آپ۔ اب تو اپنے ہنرمندوں کو بھی اپنے ہنرمند گالی دیتے ہیں بھائی، اور سب سے بڑی گالی ہے کافر بنایا جائے، تھوک بھاؤ میں کافر بنایا جائے۔ خیر اللہ ان کا بھی بھلا کرے، یہ تو وہاں طے ہوگا کہ کون ایماندار تھا کون بے ایمان تھا۔ بہرحال اب میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج یہ لاؤڈ اسپیکر جس پہ میں بول رہا ہوں، اس میں مسلمان کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ یہ بھی دوسروں نے بنایا ہے اور آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو آپ کو گالی دینے کا انہیں حق کیا ہے؟ یہ گھڑی بنایا انہوں نے، لگاؤ آپ اور انہیں کی برائی کرو۔ یہ ہوائی جہاز، جتنی چیزیں آج کے دور میں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، اس میں مسلمان کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ نتھنگ، 0 سناٹا، اور فائدہ ہر چیز سے آپ اٹھا رہے ہیں۔ یہ سب محرومی صرف قرآن کریم پر عمل نہ کرنے اور قرآن کریم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ قرآن ہے وہ، وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خوشگوار ایسا نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہیں۔ اقرا بسم ربک کی شرط کے ساتھ پڑھ دو لو، انسان رہتا کہاں ہے، یا خشکی پہ یا تری پر؟ قرآن کہتا ہے وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خوشگوار ایسا نہیں جو اس کتاب مبین میں موجود نہ ہو۔ آپ نے تلاش کیوں نہیں کیا؟ تلاش کیا دوسروں نے، ترقی کر گئے دوسرے۔ آپ تو چلاتے رہے سائنس سائنس لامذہبی چیز ہے، سائنس اسلام دشمن چیز ہے۔ کس نے کہہ دیا بھائی؟ اگر میں قرآن کریم کی کم سے کم 1000 آیتیں آپ کو ایسی دکھلا دوں جو صرف سائنس سے بحث کرتی ہے، تب کم سے کم میرے جیسے قرآن کریم کے چھوٹے سے طالب علم کی نگاہ میں یہ بات ہے کہ کم سے کم 1000 آیتیں قرآن کریم میں ایسی ہیں جو سیدھے سیدھے سائنس سے بات کرتی ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیۃ لأولی الالباب، بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق میں، دن اور رات کے الٹنے پلٹنے میں ہماری نشانیاں ہیں۔ اہل علم کے لیے تو اہل علم نے وہ نشانیاں کیوں نہیں تلاش کی؟ جب زمین کی بات قدرت کر رہی تھی تو زمین کے خزانوں کی دریافت کرنا قرآن کی روشنی میں مسلمان کا کام تھا نا۔ یہ نعمت تو آپ کے پاس تھی۔ جب رات کی بات کر رہا ہے، ستاروں کی بات کر رہا ہے، سمندر کی بات کر رہا ہے، جہاز کی بات کر رہا ہے، پہاڑ کی بات کر رہا ہے، منرلز کی بات کر رہا ہے، اجی کون سی بات نہیں کرتا قرآن؟ پہاڑوں کی بات کرتا ہے، منرلز کی بات ہے۔
जंगल की बात कुरान करता है, समुंदर की बात कुरान करता है, दरिया की बात कुरान करता है, मोती की बात कुरान करता है, मूंगा की बात कुरान कहता है। ये सारी बातें तो कुरान कह रहा है ना। तो मूंगा क्या होता है, कैसे निकलता है, वहां ले जाके कुरान ने आपको छोड़ दिया जहां अल्लाह ने आपको जो अक्ल और इल्म दिया था, इस अक्ल और इल्म का इस्तेमाल आप करते वहां पहुंच जाते। जिन लोगों ने किया वो पहुंचे। और आज तो बाकायदा जितने भी टॉप मोस्ट साइंटिस्ट हैं ना, सुनो, ये सब जब कुरान का कोई दावा पढ़ते हैं और जमीन पे दलील नहीं पाते तो अब दावे पे दलील तलाश करने लगे। अब उसकी एक वजह बताऊं आपको। सऊदी अरब में जद्दा में एक यूनिवर्सिटी है, किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी। एक साहब जिन्होंने जुनीन पर बच्चा मां के पेट में कैसे बनता है, स्टेप बाय स्टेप उसकी शक्ल कैसे तब्दील होती रहती है, इस पर उन्होंने रिसर्च किया। और रिसर्च के बाद जब उन्हें डिग्री मिली तो पूरी दुनिया ने उनकी पीठ थपथपाई। उसी सिलसिले में किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी जद्दा में भी उनकी तशरीफ आवी हुई। इल्म के जरिए न समझाया था उन्होंने कि पहले एक जोक की तरह बच्चा होता है, फिर उसके बाद आगे बढ़ता है, फिर उसके बाद ये होता है, फिर 3 महीने के बाद ये होता है, फिर इतने दिन के बाद यहाँ हल्के पड़ते हैं, फिर इतने दिन के बाद यहाँ निशानात पड़ते हैं, फिर इतने दिन के बाद आंख दिखलाई देती है, इतने दिन के बाद लब दिखलाई देते हैं, इतने दिन के बाद कान दिखलाई देता है, और 9 महीना तक होते होते ये कंप्लीट हो जाता है और दुनिया में बरामद हो जाता है। इस पर उन्होंने रिसर्च की थी अंग्रेज। तो जो कुछ भी रिसर्च किया सारी दुनिया ने उनकी पीठ ठोकी। अब आए वो जद्दा में किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम। तो जैसे हम लोग अपना प्रोग्राम करते हैं, पहले कुरान करीम की तिलावत, उसके बाद आगा प्रोग्राम। कारी बैठा कुरान करीम की तिलावत कर और उसने पढ़ा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। पढ़ो रब का नाम साथ में लेकर जिसने कायनात को पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, इंसान की तख्लीक की अलग के जरिए। व्हाट इज द अलग? ये अलग है। इसी अलग पर उसने रिसर्च की थी और उसके रिसर्च के पेपर में जो उसको कामयाबी और पीएचडी की सनद मिली थी, उसने साबित किया था कि ये बच्चा शुरू में अलग बनता है। अलग जोंक जैसी एक कैफियत होती है। पहले बच्चा जोंक जैसी एक नाल बनता है, खून जो है वो जोंक जैसी शक्ल अख्तियार करता है। ये सब क्या चीज है? ये इल्म है, ये नॉलेज है। और जिसने इस इल्म को हासिल किया वो पीएचडी है, डॉक्टर है, और पूरी दुनिया में उसका एहसान है कि उसने सबको ये बताया। मगर जब कुरान करीम ये पढ़ा गया और इसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में हुआ तो वो तो हक्का पक्का हो गया। कहा ये क्या बात कर रहे हैं आप लोग? इतने जमाने तक मैंने मेहनत किया है, मेरी रिसर्च का जो नतीजा है, आप कहते हो ये कुरान में मौजूद है। आयत पढ़ता रहा और अलग का तर्जुमा होता रहा। घबरा के कहता है मैंने खाक छाना है इतने दिनों के लिए। अगर मैंने कुरान पढ़ा होता तो मेरी थीसिस तो बहुत पहले मुकम्मल हो गई होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत टाइम है 5 मिनट और सुनिए। ये है कुरानी फिक्र, हमने लिया ही नहीं। दुनिया कब गई चांद पे भाई साहब? भूल गए सब। अरे बहुत बड़ा कारनामा है ना, इल्म का कारनामा है ना। कब गई? 1969 में गई, या 67, 68, 69 इसी में से गई है। मुझे जब से कोरोना हुआ है भूलने की बीमारी हो गई। ये हुआ 69 ना, जुलाई में गई है सर, 7 जुलाई 1969। चलिए कहाँ गए लोग? चांद। अरे बाप रे बाप, हमारे बड़े बड़े उलमा, में नाम नहीं लूंगा, अरे साहब साफ साफ इनकार करने लगे, झूठ है, झूठ है, झूठ है, बकवास है, बकवास है। मैं नाम नहीं लेता किसी का, मगर हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े आलिम कहलाते थे, झूठ है। अब बताओ वो झूठ था कि सच था? सच्चाई है, चांद पे इंसान गया।
یہ کارنامہ امریکہ نے انجام دے دیا. 6 سال چلے گئے وہ. میرے بھائی اپنی تاریخ پڑھو، اپنے عالموں کو پڑھو. اقرا بسم ربک کے سائے میں زندگی گزارنے والے مسلم اطباء کو پڑھو، مسلم انجینئرز کو پڑھو. یہ ہوائی جہاز کن لوگوں نے بنایا؟ 2 بھائی جن کا نام ہے رائٹ بردرز. معمولی علم ہے یہ. رائٹ بردرز. ساری دنیا جانتی ہے کہ رائٹ بردرز نے سب سے پہلے ہوائی جہاز بنایا. بغیر علم کے بنا کیا؟ اس کے پیچھے بھی علم ہے. مگر آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اسپین میں جب آپ کی حکومت تھی، اس زمانے میں آپ کا سائنٹسٹ تھا عباس بن فرناس، سبحان اللہ. جس نے قرآن کریم سے نتیجہ اخذ کر کے پہلی مرتبہ ایک سواری بنائی تھی جسے فضا میں اڑایا جا سکے، اور اڑایا بھی. کامیاب نہیں ہوا، گر گیا، وہ آگ لگ گئی، اس کا جہاز بھی جل گیا، وہ بھی جل کے مر گیا. مگر دیکھو ریسرچ میں ہوتا ایسا ہی ہے، آسانی سے ریسرچ پائے تکمیل تک نہیں پہنچتی. جب کسی تصور کو حقیقت کا جامع پہنایا جاتا ہے تو اس پہ پیسے بھی بے پناہ لگتے ہیں، علم بھی بے پناہ لگتا ہے، عقل بھی بے پناہ لگتی ہے، صبر بھی بے پناہ لگتا ہے، جدوجہد بھی بے پناہ لگتی ہے. اور 1 صدی گزر جاتی ہے، لوگ ناکام رہتے ہیں، دوسری صدی میں کامیاب ہو جاتے ہیں. یہی ہوا تھا چاند پہ جانے والوں کے لیے. آپ کو یاد نہ ہو، مجھے یاد ہے، رشیا بھی کوشش کر رہا ہے، اور رشیا کی لائکا کٹیا بھی گئی تھی. ٹھیک ہے، کہیں کوئی نالائق اپنے ہی کو کٹیا نہ سمجھے. وہ گئی تھی، جلد ان کے مر گئی. معلوم ہے کتنے لوگ مر گئے یا نہیں بھائی، مگر پہنچے نا. ہم حیرت سے دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے، کوئی کارنامہ نہیں ہے. نہیں، تمہارے پاس سب کارنامے تھے. تم سائنٹسٹ تھے. اسپین اور غرناطہ کی دھرتی اس بات کی گواہ ہے، بیت الحمرا اس بات کی شہادت دیتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب وہاں تمہارا سقوط اسپین ہوا، جب سقوط غرناطہ ہوا، تمہیں کھیڑا ککڑی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا گیا، اور تمہاری ساری کتابیں وایا جزیرہ سسلی انگلینڈ پہنچ گئی. اس زمانے میں تاریخی میں ڈوبے ہوئے تھے وہ، اور تمہاری یونیورسٹی، تمہارے مدرسے میں ان کے بچے آ کے تعلیم حاصل کرتے تھے. یہ تھا تمہارا علم. لے گئے، آپ کی کتابوں سے دوری ہوگی، اور 1 صدیاں گزر گئی. اب جب انہوں نے دیکھا کہ تم سب کچھ بھول گئے ہو، تو سائنٹسٹ تھے آپ کے اسحاق صاحب، دوسرے سائنٹسٹ تھے سلیمان، تیسرے سائنٹسٹ تھے کیا نام ہے یوسف، اور اسی طرح سے سائنٹسٹ تھے ابراہیم، اسی طرح سے سائنٹسٹ تھے جناب داؤد. ٹھیک ہے، جب زمانہ گزر گیا تو اب انگریز داؤد کو داؤد تو کہتا نہیں. کتاب چھپی مصنف ڈیوڈ کے نام سے، یوسف کے نام سے کتاب نہیں چھپی. انگریز یوسف کو جوزف کہتا ہے، جوزف کے نام سے چھپ گئی. سلیمان نہیں کہتا حضرت سلیمان کو، وہ سلیمان کہتا ہے، سلیمان کے نام سے وہ کتاب چھپ گئی. اب وہ جب جتنی سائنس کی کتابیں مارکیٹ میں آئیں، پتہ چلا یہ تو ان لوگوں نے لکھی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں. یہ چاند پہ دنیا گئی ہے. لیٹسٹ سائنس کی ایج کیا ہے؟ 400 برس. ڈاکٹر صاحب اس سے زیادہ تو نہیں ہے، 400 سال. قرآن کب آیا ہے؟ 1400 برس پہلے. یہ سائنٹسٹ جو چاند پہ گئے نا دوست، سنو آخری بات کہہ رہا ہوں، اگر انہوں نے قرآن پڑھ لیا ہوتا اس کے بعد ریسرچ کرتے نا، تو اتنی دیر چاند پر جانے میں نہیں لگتی. سبحان اللہ. یہ بہت پہلے پہنچ گئے ہوتے چاند پر.
اس لیے کہ قرآن نے کہا تھا کہ انسان چاند پر پہنچے گا. یہ قرآن نے کہا ہے. کہاں پہنچے گا انسان؟ چاند. ہم نے تلاش ہی نہیں کیا. سائنٹسٹوں نے اگر تلاش کر لیا ہوتا تو وہ تو بہت پہلے پہنچ گئے ہوتے. اب آپ کو حیرت ہوگی کہ کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ انسان چاند پر پہنچے گا. تو غور کریں گے تب نہ پتہ چلے گا کہ کہاں لکھا ہوا ہے. اقرا باسم ربک کا فیضان معمولی فیضان تھوڑی ہے. اب میں آیت پڑھتا ہوں، سن لیجیے. 30واں پارہ ہے، سورہ انشقاق ہے. چاند پر قرآن بحث کر رہا ہے. اس میں آگے 3 آیتیں آ رہی ہیں. وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ. کیا مطلب؟ قرآن کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں چاند کی. کس پہ بحث ہو رہی ہے؟ چاند پہ. وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ. میں قسم کھاتا ہوں چاند کی جب وہ بدر کامل بن کر روشن ہو جائے. تو کیوں قسم کھائی؟ اگلی آیت کیا ہے؟ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. ترجمہ کیا ہوا ہے آج تک؟ تم ضرور جاؤ گے ایک منزل سے دوسری منزل پر. تفسیر میں کیا بیان کیا گیا؟ بچپن سے جوان ہو جاؤ گے، جوانی سے بڑھاپے کی منزل میں جاؤ گے، بڑھاپے سے موت کی منزل میں جاؤ گے، موت سے قبر کی منزل میں جاؤ گے، قبر سے حشر کی منزل میں جاؤ گے، اور اس کے بعد فائنل ٹوٹا ہوا ایک جنت والا شہر، ایک جہنم والا. تو اس طرح سے تم اسٹیپ بائی اسٹیپ جاؤ گے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ کا ترجمہ یہ ہوا ہے اور تفسیر بھی یہ ہوئی. علماء بیٹھے ہیں، غلط بولوں میری اصلاح کر دیجئے. میرے بھائی، جب تک حقیقت سامنے نہیں آتی کسی بھی چیز کی، طریقہ یہ ہے تب تک ترجمہ مجازی کیا جائے. ٹھیک ہے؟ جب حقیقت مستملہ آ جائے سامنے تو پھر مجازی ترجمے کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے. جب تک آدمی چاند پر نہیں پہنچا تھا تب تک تو یہ مجازی ترجمے میں حرج نہیں تھا. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. تم ضرور جاؤ گے ایک منزل سے دوسری. مگر جب چاند پہ پہنچ گیا آدمی اور بات قرآن کی آیت وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ کے ساتھ کر رہی ہے تو پھر لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ کا ہم ترجمہ کریں گے. تم ضرور جاؤ گے ایک طبق سے دوسرے طبق پر. تو ہم لوگ جس طبق پہ رہتے ہیں اس کا کیا نام ہے؟ زمین. اور اس کا جو پڑوسی طبق ہے وہ کون سا ہے؟ چاند. تو قرآن کہتا ہے تم ضرور جاؤ گے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. ایک طبق سے دوسرے طبق پر. یہ چاند پہ جانے کی نشاندہی ہے. اچھا تو اب جائیں گے کیسے صاحب؟ سواری کرتے ہوئے جاؤ گے. اس کا اشارہ کہاں سے ملا؟ لَتَرْكَبُنَّ سے ملا. رکبہ یرکبوں سے مشتق ہے یہ. تو جب رکبہ یرکبوں سے مشتق ہے یہ تو ایسی سواری جو منزل تک لے جائے اس کے علاوہ کون سا معنی ہوگا؟ رکبہ یرکبوں سے مشتق ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. تم ضرور جاؤ گے سواری کرتے ہوئے ایک طبق سے دوسرے طبق پر. آدمی چاند پہ گیا، ناسا کی گاڑی سے گیا، سواری کرتے ہوئے گیا. پھر اسی لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ میں ایک چیز اور نکل کے آتی ہے سامنے. انگریزی میں جیسے عربی میں ایک کو واحد بولتے ہیں، ایسے عربی میں انگریزی میں ایک کو کیا بولتے ہیں؟ سنگولر. جب ایک ہوگا تو بولیں گے سنگولر، واحد. اور انگریزی میں جب دو ہو جائے گا تو بولیں گے پلورل. جہاں دو ہوا انگریزی میں جمع ہو جاتا ہے، مگر عربی کا یہ قاعدہ نہیں ہے. عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ ایک کو واحد کہتے ہیں
دو کو تسنیہ کہتے ہیں جب تین ہو جائے تو جمع ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے تم ضرور جاؤ گے ایک طبق سے دوسرے طبق پر، لترکبن طبقا عن طبق، اور جاؤ گے بھی تو سواری کرتے ہوئے جاؤ گے، رکبہ یرکبو سے مشتق، اور جانے والا بھی ایک نہیں ہوگا، دو نہیں ہوگا، جمع کی شکل میں جاؤ گے، کم سے کم تین جائیں گے۔ مجھے بتاؤ کتنے گئے تھے؟ ارے اتنا تو پتا ہے کہ نہیں پتا؟ نہیں پتا ہے تو پتا لگاؤ۔ جمع کی شکل میں جائیں گے، اس لیے کہ لترکبن جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، نہ واحد کا صیغہ ہے، نہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ لترکبن طبقا عن طبق۔ پھر قرآن تیسری آیت میں کہتا ہے جانے والے مسلمان نہیں ہوں گے، جانے والے مسلمان نہیں ہوں گے۔ فما لہم لا یؤمنون۔ اتنی سچی پیشن گوئی دیکھنے کے بعد بھی تمہاری عقلوں پہ کیوں پتھر پڑا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لا رہے؟ حضرات گرامی، یہ ہے قرآن۔ نکالنے والوں نے موتی نکالے ہیں اس۔ آئیے، حضرت پیر طریقت نے جو ادارہ قائم کیا ہے، اس ادارے میں قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے ایسے مہارت معاب لوگوں کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ دھیرے دھیرے اس ادارے کو اللہ مزید بامِ عروج پہ پہنچائے گا۔ علم ایسی دولت ہے جس کو بانٹنے والا کبھی خالی نہیں ہوتا، جتنا بانٹتا ہے اتنا بڑھتا جاتا ہے۔ اس لیے یہ کہتے ہوئے آپ سے رخصت ہو رہا ہوں کہ چراغ علم نبی ہر طرف جلائیں گے۔ چراغ علم نبی ہر طرف جلائیں گے، جہاں سے کفر کی تاریکیاں مٹائیں گے۔ جنا میں دھوم مچی ہے کہ چند دیوانے رسول پاک کا گلشن نیا سجائیں گے۔ ہمارا ہاتھ ہے خالی، حضور بھر دیجئے، کرم ہوا تو عمارت نئی بنائیں گے۔ اور عبید اتنا نہ گھبرا، ذرا تو صبر کرو، یہاں سے علم کے مہتاب جگمگائیں گے۔ اخیر میں اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار جو کچھ بھی میں نے بیان کیا ہے اپنی کم علمی کی بنیاد پر، جو کچھ بھی بیان کیا ہے، جو حق بیان ہوا ہے وہ تیری طرف سے ہے، اور اس میں جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ میری طرف سے ہے۔ پروردگار ہر جلسے کی طرح آج کے اس جلسے میں بھی میں تیرے بندوں کو گواہ بنا کر اپنی ساری اگلی پچھلی گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور جن صاحب نے شعر پڑھا تھا اسے اب آئندہ کے جلسے میں صحیح کر لیں گے۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغباں جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔